السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 63، آیت 203 تا 207۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اللہ تعالی کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو ڈرے اور اللہ تعالی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن، پھر جس نے، تعجل، جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، تو نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن، اور جس نے، تاخر، تاخیر کی، فلا، تو نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقا، اس کے لیے جو ڈرا، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، من، وہ ہیں کہ، یعجبک کا، خوش لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَیُشْہِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علامہ، اس پر جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہوا، حالانکہ وہ، الد، سخت، الخصام، جھگڑالو ہے، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ پیٹھ پھیر جاتا ہے، سعی، تو کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک، اور برباد کرے، الحرث، کھیتیاں، والنسل، اور نسل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الفساد، فساد کو، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہو، اسے، اتق اللہ، تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ، تو ابھارتا ہے اسے، العزت، تکبر، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ، سو کافی ہے اسے، جہنم، جہنم، ولبئس، اور یقیناً وہ برا، المہاد، ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، من، وہ ہیں جو، یشری، بیچ دیتے ہیں، نفسہ، اپنا نفس، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا مندی، واللہ، اور اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالی، رؤوف، بہت زیادہ شفیق ہے، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ ویسے اللہ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت میں آپ کی زبان ذکر اللہ سے تر رہا کرتی تھی، صحیح بخاری۔ یہاں اللہ نے فرمایا چند گنے ہوئے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایام معدودات، ایام تشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ یعنی کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ذوالحجہ کے مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ ایام معدودات ہیں جنہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک۔ ایام معدودات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر پڑھنا، تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد وغیرہ۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل وغیرہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہن ایام اکل و شرب۔ یوم عرفہ، یوم قربانی اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔
اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 یہ کھانے پینے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، مسند احمد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام التشریقی ایام الطعم و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ اسی طرح مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیرات کہتے اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کے دن تکبیرات کہتی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 970۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد تمام وہ تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیرات کے علاوہ بھی ذکر ہو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں خصوصی طور پر ذکر الہی میں مصروف ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکریاں مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ دل میں تقوی ہونا چاہیے اور حج کے احکام خلوص کے ساتھ ادا کرے، اور فرمایا کہ تم سب اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح، میدان حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اندر کھاتے اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں ان منافقوں کی صفت کا بیان ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور یہ لوگ معاشرے میں اکثر ہمیشہ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ لوگ بظاہراً تو بڑا خوبصورت کلام کرنے والے لیکن اندر کھاتے جو ہے یہ لوگ بڑے ہی برے اور سخت قسم کے جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت کہ جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی کے بارے میں اچھی لگتی ہے لیکن در حقیقت وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ظاہر یہ کیا کہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن اندر کھاتے یہ صورتحال اس کی جو ہے وہ خلاف تھی، لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے وہ عام ہے۔ اور اخنس بن شریک کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے تو یہ ضعیف ہے، آیت عام ہے۔ منافقوں کی صفات میں کہ ایسے بندے دنیا کی زندگی کے تعلق سے بڑی گفتگو رکھتے ہیں، بڑا کلام رکھتے ہیں اور بڑی معلومات رکھتے ہیں، اور اس موضوع پر جب باتیں کرتے ہیں تو سننے والا بڑا حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور آخرت پر منافق نہ بات کرتا ہے نہ اسے آخرت کے تعلق سے
मालूम होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर सख्त दिल, तकब्बुर करने वाले, बखील और पेटू बंदे से बुग़्ज़ रखता है। वो बंदा जो बाजारों में शोर करने वाला हो, रात को मुर्दार और दिन को गधा है, दुनिया के मामलात का इल्म है, आखिरत के ताल्लुक से जाहिल है। सही इब्न हिब्बान 1957 और इसी तरह अस-सिलसिला अस-सहीहा 195। और ऐसे मुनाफिक लोगों की आदत के कस्में बड़ी खाएंगे, कस्में खा खा कर अपने ईमान और अपने इखलास का यकीन दिलाते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के यहां अपने बेएतबार होने को, अपने बेएतबार होने को खूब समझता है, इसलिए खुद को सच्चा साबित करने के लिए कस्में बड़ी उठाएगा। और इसी तरह ऐसे मुनाफिक की तीसरी सिफत कि वो झगड़े के वक़्त में सख्त झगड़ालू है, झगड़े में सख्त झगड़ालू किस्म का होगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहां सब आदमियों से ज्यादा मबगूज, ज्यादा गजब ज़दा इंसान वो अलद्दुल खिसाम है। अलद्दुल खिसाम यानी सख्त झगड़ालू, अलद्दुल खसीम यानी सख्त झगड़ालू बंदा और झगड़े करने में ज्यादा शेर बहादुर। सही बुखारी हदीस नंबर 4523। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर भी मुनाफिकों की सिफात में से एक सिफत बताई कि फरमाया, जब वो झगड़ा करता है तो वो बदज़बानियां करता है। बुखारी 34, मुस्लिम 58। तो ऐसे लोग हर मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे लोग हर मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चा सुच्चा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें मुनाफिकाना खसलतों से भी दूर रखे और हमारी अल्लाह ताला मुनाफिक होने या मुनाफिकाना खसलतों का शिकार होना, इससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे का भी जिक्र कर दिया, वमिनन्नासी मन यशरी, और लोगों में से बाज वो है जो अल्लाह की रजामंदी तलाश करने के लिए अपनी जान तक बेच देता है, और ऐसे लोग अल्लाह ताला इन पर बेहद नरमी करने वाला है। यानी वो बंदा जो मुखलिस है, अपना तन मन धन जान माल सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला। जैसे एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानों और इनके अमाल खरीद लिए हैं। किसके बदले? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, सारा कुछ, अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दो, बदले में अल्लाह ताला से अजीम शान जन्नतें ले लो। बाज रिवायात में वमिनन्नासी मन यशरी का शान नजूल ये बयान हुआ कि इससे मुराद हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो कुरैश के रोकने पर अपना सारा माल दे गए, औलाद माल सब कुछ दे दिया, मगर पैगंबर को छोड़ने पर तैयार न हुए। सब कुछ देकर भी वो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के दीगर असहाब का हाल था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।